تجارت میں منافع لینے کی حد۔ زکریہ احمد سلہٹ بنگلہ دیش۔ ہمارا پرنٹنگ کا کاروبار ہے، اس میں پر اسکوائر فٹ ہمارا خرچ 10 روپے آتا ہے اور ہم لوگوں کو 14 روپے میں بیچتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ زکریہ صاحب دیکھ لیں، آپ کا راز فاش ہو گیا، پبلک کو پتہ چل گیا، اچھا بھائی 10 روپے کا خرچہ آ رہا ہے، 14 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو جائز ہے، آپ کوئی دھوکہ ووکہ نہ دیں، لوگوں کو بتائیں بھائی یہ 14 روپے کا ہے، آپ نے لینا لو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو آپ، تو کوئی دھوکہ نہیں دیں گے تو پھر جتنا بھی چاہے پروفٹ لیں وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ زیادہ پروفٹ لے رہا ہے تو بھائی وہ دوسرے سے وہ خرید لے جا کے وہ چیز، یا اس سے پرنٹ کروا لے۔ ادھار تجارت پر زیادہ منافع لینے کا حکم۔ محمد جنید حافظ آباد سے پوچھتے ہیں، میں ایک دکاندار ہوں، ایک بوری میں 2000 میں فروخت کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں زیادہ پیسوں میں دے دیں لیکن ادھار دے دیں، مثلاً 2000 کے بجائے آپ 2500 میں یہ چیز ہمیں دیں لیکن ہم پیسے 2 یا 3 ماہ کے بعد دیں گے، کیا اس طرح ادھار پر زیادہ پیسے لینا جائز ہے؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسی مجلس میں قیمت جو طے ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی ایک پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ 50 روپے کی ہے کیش پہ، اور ادھار پہ ہے یا قسطوں پہ ہے یہ 100 روپے کی، تو اب کسٹمر چلا گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں یہ چیز لے کے جا رہا ہوں، اگر میں ابھی پیسے لے آیا تو 50 روپے لے آؤں گا، اور اگر ابھی نہیں لے کر آیا، میں بعد میں آیا تو پھر میں 100 روپے لے کر آؤں گا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی وقت کسٹمر طے کرے گا اسی مجلس میں کہ میں 50 والی قیمت پہ لے رہا ہوں یا 100 والی قیمت پہ۔ 50 والی قیمت پر لے لیا تو اسی وقت اس کو پیسے ادا اس کے ذمہ لازم ہو گئے، بے شک وہ ادا نہ کرے، دے بعد میں، وہ گنہگار ہوگا اس تاخیر کی وجہ سے، لیکن اب اس 50 میں اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ میں یہ قسط والی قیمت پہ لے رہا ہوں، ادھار پہ لے رہا ہوں، یعنی 50 کی چیز میں 100 پہ لے رہا ہوں، 2000 کی چیز میں 2500 پہ لے رہا ہوں، اور وہ چلا گیا گھر، اگلے دن آ کے کہتا ہے کہ ایسا کریں آپ یہ کیش لے لیں اور 2000 ابھی لے لیں، 500 چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اب جب 2500 روپے قیمت طے ہو گئی تو اب اگر وہ ایڈوانس میں پیمنٹ کر دے گا تو بھی وہ 2500 ہی کرنے پڑیں گے، اور اگر مزید لیٹ ہو گیا، اس نے کہا تھا میں 2 مہینے میں پیمنٹ دوں گا لیکن 2 مہینے گزر گئے، 2.5 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، تو بھی مالک جو ہے اس سے 2500 جو قیمت تھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، تو وہ قیمت اب 2500 ہی ہو گئی ہے۔ اس میں جلدی پیمنٹ کی وجہ سے اس میں کمی کرنا یا مزید لیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اضافہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور یہ دونوں سود کہلائیں گی۔ تو جو قیمت طے ہو گئی بس اس پر اب دینا پڑے گا، تو اس طرح سے ادھار پر آپ کسی سے اضافی نفع لے سکتے ہیں۔ حافظ حنظلہ فاضل راول پنڈی سے کہتے ہیں، نامحرم ٹیچر سے پڑھنا۔ میں ACCA کا طالب علم ہوں، کیا نامحرم ٹیچر سے پڑھنا جائز ہے؟ اگر آپ کے پاس میل اور فیمیل دونوں ٹیچر کا آپشن ہو لیکن زیادہ اچھے پڑھانے والی فیمیل ٹیچر ہوں اور ان کا رزلٹ اچھا آتا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ نیز کیا خواتین کے لیے میڈیکل کالجز میں میل ٹیچر سے پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اصولی بات یہ ہے کہ جوان عورت کے لیے میل ٹیچر سے پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور میل یعنی مرد کے لیے فیمیل ٹیچر جو جوان ہو اس سے پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے بہت زیادہ، اور فتنے ہوتے بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو فتنہ ہو، فتنے کا خطرہ ہونا کافی ہے، اس لیے اسلام نے اختلاط سے منع کیا ہے، کیونکہ ٹیچر سے جب آپ پڑھیں گے تو بار بار اس کی طرف آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، بار بار اس سے فائدہ یعنی استفادہ کرنا پڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یعنی 2-4 دفعہ دیکھنا پڑے، بلکہ بار بار اس سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ البتہ میڈیکل کالجز میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی جو ہماری یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہو رہا، حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہیں یا پرائیویٹ ایسے ادارے ہیں، اب ظاہر ہے تعلیم تو حاصل کرنی ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے، تو ایسی مجبوری میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ تعلیم ہی سے دور ہو جائے اور وہ علم کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے، تو یہ تو ظاہر ہے پھر سارے کرپٹ لوگ اس میدان میں آ جائیں گے، یا وہ لوگ جو کرپٹ تو نہیں ہے لیکن بہرحال بے دین ہیں وہ لوگ آ جائیں گے اس میدان میں، تو حکومت تو بہرحال گنہگار ہے کہ وہ ایسی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں کرتی کہ میلز کو پڑھائیں اور فیمیل ٹیچر فیمیلز کو پڑھائیں، حکومت پر لازم ہے یہ، لیکن جب تک گورنمنٹ ایسا انتظام نہیں کرتی تو پھر آپ کے لیے مجبوری ہے، کلاس میں جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو میل ٹیچر ہو یا فیمیل ٹیچر ہو، آپ کو بہرحال پڑھنا ہے، تو
تو ایسی مجبوری میں آپ کے لیے جائز ہے. جب تک مجبوری نہ ہو شدید آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے. راہ چلتے خواتین کیسے نماز پڑھیں؟ ثنا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں بائی روڈ سفر میں خواتین کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر انہیں پردے میں نماز ادا کرنے کی کوئی جگہ نہ ملے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ گاڑی میں پیچھے نماز یعنی گاڑی کی پیچھے سیٹ پہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ فرض نماز کے لیے ان کو گاڑی سے اترنا پڑے گا، اور اس میں پردہ بھی شریعت میں رکاوٹ نہیں ہے. نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. آپ کو روڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اس چہرہ ڈھانک لیں اپنا، اور جیسے آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. وضو بھی کرنا پڑے گا اگر وضو نہیں ہے. اس موقع پر اگر تھوڑی بہت بے پردگی ہو جاتی ہے جو نہ چاہتے ہوئے تو وہ شرعاً معاف ہے. تو نماز کا جو حکم ہے شریعت میں وہ پردے سے زیادہ اہم ہے. اور ظاہر ہے پردے کی تو ہو سکتا ہے نا، جب آپ بس سے اتریں تو چادر اپنے اوپر رکھیں، وضو کریں تو تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ چہرہ کسی کو نظر نہ آئے. پھر بھی نظر آ گیا، کوئی وضو کی ایسی جگہ ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی معاف ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد پھر آپ کہیں بھی جگہ ملتی ہے، چاہے دائیں بائیں مرد ہی کیوں نہ کھڑے ہوئے ہوں، کوئی ایسی تنہائی والی جگہ نہیں ہے تو بے شک وہ کہیں دائیں بائیں مرد کھڑے ہوئے ہیں تو آپ وہیں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اپنے اوپر اسکارف ڈال لیں، چہرے پہ چادر ڈال دیں تاکہ بے پردگی نہ ہو. تو اس طرح سے بے پردگی سے بچ کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس دوران پھر بھی کوئی تھوڑی بہت بے احتیاطی ہو گئی نہ چاہتے ہوئے تو وہ معاف ہے، لیکن نماز نہیں قضا کی جا سکتی. مسز رمضان کراچی سے پوچھتی ہیں کیا عمرہ میں خواتین کے لیے سفید لباس ضروری ہے؟ کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ پر جانے کے لیے سفید کلر کا سوٹ لے اور اسکارف بھی سفید کلر کا ہو؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی سفید احرام ضروری نہیں ہے. تو آج کل سفید احرام کا رواج ہو گیا، اچھی بات ہے، سفید لباس کو پسند کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کلر والا لباس بھی یعنی احرام بھی کوئی مرد پہننا چاہے، 2 چادریں ہوں تو وہ بھی جائز ہے. کیا سارے انبیاء کا مذہب اسلام تھا؟ مسز محسن اسلام آباد سے پوچھتی ہیں میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کا دین اسلام نہیں تھا اور وہ مسلمان نہیں تھے کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، اسلام کا ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی. لغت میں اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو مکمل کسی کے سپرد کر دینا. تو اس حوالے سے تمام پیغمبروں کا مذہب اسلام تھا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اس لیے ان کو مسلم کہا جاتا ہے. اور ان کے جو فالوورز تھے ان پیغمبروں کے وہ بھی مسلمان تھے، یعنی مسلم تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم تم فرما بردار بن جاؤ، آپ نے فرمایا میں بن گیا. تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے. لیکن یہ جو ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے کہ ہمارے دین میں جو ہمیں مخصوص قسم کی تعلیمات دی گئی ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ کا ایک مخصوص طریقہ ہے، نکاح طلاق کے ایک مخصوص احکام ہیں، وراثت ایک مخصوص حکم ہے. ان خاص عقائد میں تو تمام پیغمبر ایک ہی ہیں. جو عقیدے پچھلے پیغمبروں کے تھے وہی ہمارے بھی ہیں، پچھلی امتوں کے جو عقیدے تھے وہی ہمارے بھی ہیں. لیکن جو احکامات میں جو فرق ہے، تو ان احکامات میں جو ہمیں جو دین دیا گیا ہے تو اس کا نام ہے اسلام. تو پچھلے انبیاء کو جو دین دیا گیا تھا اس معنی میں اس دین کا نام اسلام نہیں تھا. یعنی جو ٹرم اور اصطلاح ہے نا ہمارے دین کی وہ اسلام ہے. پہلے جو مذاہب تھے کسی کو عیسائیت کہا گیا، کسی کو یہودیت کہا گیا، تو ہمارے خاص دین کو جو ہے اسلام کہا گیا ہے مخصوص احکام کے ساتھ. تو اس معنی میں آپ ان کو مسلم نہیں کہہ سکتے، لغوی اعتبار سے آپ ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے دین اسلام صرف ہمارا مذہب ہے، ان کا مذہب دین اسلام نہیں تھا. البتہ مجازی معنوں میں ان کے مذہب کو بھی دین اسلام کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسلام پر عمل کرتے تھے. یعنی کیا مطلب کہ وہ بھی اللہ کے جو بھی اس وقت دین نافذ ہوا، دین اللہ نے ان کو دیا تھا اس پر پورا عمل کرتے تھے. اس معنی میں ان کو مسلم کہہ دیا جاتا ہے. لیکن خاص ٹرم کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے جو ہمیں جو دین دیا گیا ہے جس تفصیل کے ساتھ، اس دین کا اللہ نے نام اسلام رکھا ہے. اس سے پہلے جو ادیان تھے ان کا نام اسلام نہیں تھا.